السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني۔ معزز صدر مجلس، علماء کرام، برادران عزیز، ابھی آپ مولانا عبداللہ صاحب اور ان کے صاحبزادے مفتی صاحب سے قرآن کی فضیلت پر بہت سارے بزرگوں کے واقعات کے حوالے سے تفصیل سے بات سن رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اس وقت تو ایک جملہ سامنے میرے آیا کہ ہم سے پہلے اعلان سر صاحب اور اس مدرسے کے روح رواں ذمہ دار نے 2-3 دفعہ ہم سے اشارہ کیا کہ بھئی خالی جگہ پر کر لیں، خالی جگہ پر کر لیں، لیکن ہم میں سے چند ساتھیوں نے بات کو مانی، باقی بات کو ماننے سے انکار جیسا ثابت کر دیا اپنی جگہ سے نہیں اٹھنے پر۔ اور اگر بیچارے یہ مدرسے والے اتنا بڑا نظم نہ کرتے تو ان کو بدنام کر دیتے کہ جلسہ کر لیا اور بچھات بھی صحیح نہیں کر پائے۔ اب جب بچھات کر لی تو اس کو آپ آگے بڑھ کر پر کرنے کو تیار نہیں۔ بتائیے جلسے کی پہلی بنیادی چیز تو ماننا ہے، تو بھئی ہے کہ نہیں؟ بولو ایمانداری، ارے ایک آواز ہو کے بولو۔ ماننا اگر ہے تو اللہ کا نام لے کے تھوڑا آگے بڑھ جائے، بہت جلدی انشاءاللہ جلسہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے خصوصی کے ساتھی نے بھی اشارہ بھی کیا کہ 12 بجے کے بعد مولانا بات نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ جلدی آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ مولانا کو بھی جلدی پیش کر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماننے میں خیر ہے، جب تک نافرمانی زندہ رہے گی یہ سمجھو مصیبتوں کا، جس طرح ابھی مہینہ بھر سے بارشوں کا بے موسم نزول ہوتا رہا، ایسے ہی مصیبتوں کا ہمارے سامنے جو ہے نزول ہوتا رہے گا۔ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے۔ بھئی ادھر والے بھی آ جائیں تھوڑا، اللہ جزائے خیر دے۔ مان لو، اب تو مان لو۔ ارے ابھی اس سے پہلے 2 سال پہلے مودی کے ڈنڈے کی خوب مانی، 4 آدمیوں نے شادی کی اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا، اور جب ہم آزاد ہو گئے تو ہم نے روڈوں پر گاڑیوں کے انبار لگا دیے، قطار لگا دی، ویڈیو بن رہی ہے اور گاڑیاں باراتوں میں بھگ رہی ہیں۔ آ جائے ماشاءاللہ، تھوڑا اور آ جائے، اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے آئے مفتی صاحب اشارے میں تو آپ کی قرآن پہنچ گئی ماشاءاللہ، یہ جگہ پر کر لے بھائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع صحابہ کا ایسا ہوتا تھا کہ اگر صحابہ کے مجمع پر چادر ڈالو تو جھول نہیں پڑتی، اور ہمارا مجمع ایسا ہے جیسے کسی ندی میں ہم نے جال لگایا اور جہاں چاہے وہ گر جائے گی، تو چادر ہر کہیں گر جائے گی، خلے پڑے، شیطان کی لیجیے گی، چھوڑ رکھی ہے۔ اور تھوڑا سا آگے آ جائے بھائی، آ جائے، اللہ جزائے خیر دے۔ خیر بہرحال اس وقت تو اتنا لمبا وقت تو نہیں ہے کہ اب بات کی جائے، اور مجھے تو ویسے ہی ہمارے دھیرے سے اشارے سے کان میں کہہ بھی دیا کہ 15 منٹ، تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہی آڑی تیری بات آپ کو جوڑ جاڑنے کی تھوڑی سی اشارہ کر کرا کے اور یہاں سے اپنی چھٹی لوں، اور ہمارے مہمان خصوصی جو ہمارے درمیان تشریف فرمائے ان کا خطاب ہو، ہمارے اس علاقے کی روح رواں شخصیت جو اس بزم و اس جلسے کی صدارت قبول کیے ہوئے ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان کا آخری وعظ و نصیحت ہمارے درمیان میں ہو اور ان کی دعا پر اختتام ہو۔ بہرحال میں نے دھیرے سے مولانا بیٹھے تھے، مولانا سیف اللہ صاحب، ان سے کہا کہ بھئی ان دونوں باپ بیٹوں نے تو تقریر مدرسے پر اور قرآن پر کر لی، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے مجھے دھیرے سے اشارہ کیا کہ اس وقتوں کا موسم چل رہا ہے شادی کا۔ اب تو خیر تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے لفافے آنا دعوت نامے، لیکن ابھی آج سے 4 دن پہلے تو کوئی دوپہر میں کوئی 12 بجے کوئی 1 بجے
دستک دے رہا ہے، سب ولیمہ ہے، سب بچی کی شادی ہے، لیکن کسی ایک نے اس لائن سے، مثلا مفتی صاحب ہی ہمارے درمیان میں ہیں، علماء موجود ہیں، اس لائن سے دستک نہیں دی کہ صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، شادی کس طرح کروں، اس میں خرچ کس طرح سے، جہیز کیسے دوں، مہر کتنا باندھوں۔ اب تو مہر کی بھی پوزیشن یہ ہو گئی کہ ہمارے یہاں پرانے زمانے کی رسومات تو ختم ہو گئی۔ مثلا ایک زمانہ تھا کہ ہمارے علاقے میں عام طور سے کنگنا باندھا جاتا تھا ہاتھ میں، کنگنا، ہلدی لگاتے تھے دولہے کی خوب، اور ایک کٹار لٹکاتے تھے یہاں، اور بارات لاتے تھے تو اس کے سامنے سیرا بھی لٹکاتے تھے خوب۔ لیکن اب یہ رسومات اور یہ بدعات تو کم ہو گئی، فخر زیادہ شروع ہو گیا، میں دکھاوا، دکھاوا، کھانے میں دکھاوا، ولیمے میں دکھاوا، بارات میں دکھاوا، مہر میں دکھاوا، رقم کو لے جا کر وہاں مہر کی جگہ بارات میں لکھوانے میں اس میں بھی ریا نمود سامنے آ گئے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو صاحب 50-60 ہزار کی رقم ہے تو اتنے مہر باندھ دو اور اس کو اس میں وضع کر دو، وہ بھی ایک دھوکہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر صحیح نہیں نیت نہیں ہے، جتنے لوگوں نے اس میں موجود ہیں، ابھی ہزاروں نکاح ہوئے ہیں برادری میں، اگر اس لیے سے کسی نے، مفتی صاحب تشریف فرما، بہت سے علماء موجود ہیں یہاں، اگر کسی نے اس لیے سے مہر میں زیورات کو لکھوا دیا کہ مہر ادا ہو گیا اور اس کی ملکیت آپ نے اپنی آنے والی بیوی کو نہیں دی اور اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، صحبت بھی کی، اور نیت میں یہ کھوٹ ہے کہ مجھے پھر اس رقم کو اپنی ضرورت پر لانا ہے، لینا ہے، کام لینا ہے، وہ تو وہاں لکھوا دی، قائد صاحب نے پوچھا تھا اور وکیل صاحب نے اور تو گوانا تو کہہ دی لکھ دو، لکھ دو۔ اگر آپ نے اس نیت سے لکھوائی تو یاد رکھے دھوکہ دیا، دھوکہ دیا۔ عام طور سے یہ عام طور سے لکھا پڑھی اس طرح کی ہو رہی ہے۔ خدا کے واسطے یہ علماء کا، پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، دھوکہ دینے سے بچے۔ اور اگر کسی نے اس طرح لکھایا مہر کی ادائیگی میں وہاں، اور اس مہر کی ادائیگی کے بعد اس رقم پر اپنا قبضہ جمائے رکھا لڑکے والوں نے، لڑکی کو اس کی ملکیت نہیں دی، کلی اختیار نہیں دیا، اس کے ساتھ صحبت کی، تو یاد رکھو علماء کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں چھوٹی سی زبان ہے کہ آپ نے پوری زندگی اپنی بیوی سے سنا کیا، آپ نے اپنی بیوی سے سنا کیا۔ اگر آپ مرے تو چور اور ڈاکو ہو کر مرے، آج عام طور سے یہی حال ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے یا تو پورا کلی اختیار اپنی بیوی کو دیتے، یا پھر سیدھی سادی بات ہے، آپ لے گئے ہیں بھائی مہر ہم الگ سے دیں گے، اس کو تو آپ ایسا کرو، ہم لے آئے ہیں دلہن کو زینت کے لیے پہنا دو، اور پہنانے کے بعد پھر ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہم بھی کام میں لے لیں گے، جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ بھی پہن لیں گے۔ تو دھوکے سے بچو، من غشنا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج دھوکہ دیا جا رہا ہے شادیوں میں، عام طور سے دعوتیں ریا نمود دکھاوے کے ساتھ ہو رہی ہیں، غربا کو چھوڑا جا رہا ہے ولیموں میں، جبکہ یاد رکھیں وہ ولیمہ ولیمہ نہیں جس ولیمے میں کسی غریب کو دعوت نہ دی گئی، وہ ولیمہ ولیمہ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مولانا عبداللہ صاحب تقریر کر رہے تھے ابھی، پھر بھی غنیمت ہے کہ ہم تو اپنی اس برادری پہ جو بھی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، حضرت مفتی صاحب کی تو پوری زندگی ہو گئی منکرات پر نکیر کرتے ہوئے، خرابیوں پر، ہمیشہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے موضوع پر ذرا سی کوئی خرابی دیکھی فوراً اس کو ٹوک دیا، اس پر گرفت کی، اس پر زبان کھول دی، بیان کر دیا جہاں جیسا موقع ہوا۔ لیکن آج ہماری برادری میں بھی جو کمیاں ختم تھیں یا خرافات ختم تھی، نئی نئی چیزیں جنم لے رہی ہیں۔ ابھی ایک بڑا اتفاق سے ایک دن میں بورکھڑا سے گزر رہا، تقریباً 25 چیزیں ایک ساتھ کھڑی، اور سارے لوگ جوان لڑکے جگہ جگہ موبائل لے کر کھڑے اور ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میرے اللہ، ہمارے علاقے میں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو شہروں میں تھا کہ لڑکا اور لڑکیوں کو اسٹیج بنایا جاتا ہے، اور جس عورت کو اور جس ذہن کو شور کے علاوہ کسی کو دیکھنے کا حکم اور آرڈر نہیں ہوتا ہے، اس کو ویڈیو بنانے والے کو جات کا کسی کا بھی کوئی چمار اور بھنگی بھی اگر ہو، وہ ویڈیو بنانے والا چلیے صاحب ویڈیو بنا لیجیے، تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے آپ کا چہرہ تھوڑا ہمیں دکھا دیں، تو وہ گھونگھٹ ہٹا کے سب سے پہلے دولہے کے بجائے
उस वीडियो बनाने वाले को दुल्हन अपना चेहरा दिखा रही थी। बेपर्दगी का भी गुनाह हुआ, और वो औरत जो अपने शौहर के लिए दुल्हन बनकर जाने वाली थी, उसको तुमने अपने मंचों पर स्टेज पर बिठाकर उसकी इज्जत को नीलाम करा। शहरों में ये नंगे नाच भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नंगे नाच तो भी हमारे इलाके में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम जो खराबी होती है उसको आपके सामने फौरन बयान करते रहते हैं। तो अल्लाह का फजल है, फिर भी अभी हमारी बिरादरी काबू में है, लेकिन कुछ जवान अब भी हम में जन्म ऐसे ले चुके हैं कि जो खुराफात नहीं कर रहे हैं। इस साल 2-4 बारात वालों ने उसकी सिबतुल्लाह हमने कहा कोटरी वालों का नाच जाए जवान मजाक में, कह रहे इन्होंने बम फटाके फोड़ने में 5000 का जुर्माना लग दिया। वो भी हुआ कैसे, एक रोज मुफ्ती साहब हम लोग सब साथ थे ईदगाह में, एक कोटरी की बारात आई, वहां हमारे सब उलमा की मौजूदगी में बम फटाके फोड़े, उसी दिन 5000 के जुर्माने का वहां तय किया शूरा ने। तो इस साल लोगों ने नया रिवाज शुरू किया, बंदूकें लेके साथ चलना शुरू हो गए। तो साहब ऐलान तो शुरू करा दे, कम से कम एक आध कारतूस तो फोड़ लेने। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते, बंदूकों से भी इस इलाके में एक हादसा पेश आया था शादी में। मैंने अभी ये निकाह में अशारे जनपद साहब के साथ ये 2 बारात एक साथ थी, बहुत बड़ा मजमा था, वहां भी ये कहा कि इस बंदूक को भी बंद करो और इस गुलाब जामुन को बांटना भी बंद करो। अगर तुम लड़ते हो, अगर तुम वहां शादी का उद्यम करते हो और इस तबर्रुक के तकसीम पर अगर आप उसमें कटते मरते हो और एक दूसरे की इज्जत को उछालते हो और एक दूसरे को जलील करते हो, तो तुम्हारी ये शादी खुशी की नहीं तो गमी में बदल गई। इसलिए सारी खुराफात से बचो। पुरानी खुराफात तो थी जब इल्म नहीं था, अब नई बिलात, खुराफात, रसूमात और नए दिखावे जन्म ले रहे हैं हमारे पास माल के आने की वजह से। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल। माल इसलिए नहीं आया मेरे बुजुर्गों, माल इसलिए नहीं आया कि बारात की लाइन में बारात की नजर 25-25 गाड़ियां एक साथ और एक ही कलर की और एक ही कंपनी की, क्या नाम है नई गाड़ियों का मुफ्ती बोलिए आरिफ साहब, तवेरा और ऊपर जो नहीं चली ना बहुत सारी महंगी, ये देखिए मुल साहब बता रहे हैं। और माफ करना, अब तो और ज्यादा पैसा आने की वजह से फजूल खर्ची पर हमारे हाथ बहुत लंबे हो गए। अभी अपने इलाके में शायद आपको नहीं मालूम होगा, एक बारात ऐसी लगी है कि 22,000 की गाड़ी बॉम्बे से आई है, 22,000 के किराए पर बॉम्बे से गाड़ी आई है, और यहाँ दूल्हे की बारात लगाने के लिए अरमान, उम्मीदें, खुशियां अल्लाह को मंजूर नहीं था। माफ करना, पैसा इसलिए नहीं आया, फजूल खर्चियों में बर्बाद करो। वही इस तरह की फजूल खर्ची करने वालों से अगर ये कहा जाए निकाह हो रहा है मिसाल के तौर से, ये मदरसा है, अरे भाई मदरसे में लिखवा दो, अरे साहब आपको ये चीज थी जो दे रहे ले लो ना। और बाहर मेरे भाइयों ये सब चीजें दिखावा है, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं। ये मदरसा इसीलिए है फजूल खर्ची से उम्मत को बचाया जाए, बेपर्दगी से उम्मत को बचाया जाए। अरे जरा गौर करो, हमारी जवान बेट के किस तरह इब्तिदात की शिकार हो गई, उसका कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। शादी के नाम पर बेदरेज कर्ज लेकर, बेदरेज जमीनों को रेल पटक कर, बेदरेज लेकर और चीजों पर लोन लेकर दिखावे के खातिर, रिया के खातिर हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिससे एक शादी के बाद 10वें साल तक हमारी कमर सीधी नहीं हो रही। ऐसी शादी, हजरत थानवी की किताब उठा के तो देखो शादियां कैसे हुई। कहते हैं अगर अल्लाह मुझे बेटी देता तो ऐसी शादी करता कि दामादों को घर बुला लेता, कोई एक मकान दे देता और मैं मस्जिद के अंदर नमाज के बाद खुतबा पढ़ देता और कह देता मैंने एक बेटी इसको दे दी, एक इसको दे दी और जाओ लेकर रो जिंदगी गुजारो। और यहाँ तो शुजालपुर और कुरावर की तरह दुकान लगती है जहेज की। माफ करना, अपने इलाके में तो अल्लाह का फजल है, अभी आप लोग ब्रेक पर हैं उलमा की वजह से। शहरों में तो बिल्कुल जिस तरह मुल्क आजाद हुआ, मुसलमान अपने कारोबार अपनी शादी ब्याह करने में आजाद हो गया, उनकी और बेपर्दा हो गई, बेहया हो गई। रात के 11 बजे उनके खाने चलते हैं शादी हालों में, और 2 बजे रात तक पूरी रसूलात मुसलमानों की जिसको पर्दे में रहने का हुक्म था, और रात के 2 बजे तक सारे आम तौरियानियत के साथ बेपर्दा होकर शादी हालों में डेकोरेशन के साथ, मेकअप के साथ और कैमराबाजी के साथ शादी हालों में वो अपनी बेपर्दगी के साथ चक्कर लगाती है। वहां जहेज रखा जाता है, उसके कपड़े चप्पल तक रखे जाते हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत के कपड़े भी पर्दा है।